السلام علیکم کلاس آج کا ہمارا ٹاپک ہے تھرڈ سورس آف اسلامک لا، وہ ہے اجماع۔ اجماع کا تھوڑا کانسیپٹ آپ کو بتا دوں، اجماع ہوتا کیا ہے اور پھر ہم اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ یہاں پہ پڑھیں گے۔ اجماع کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز پر جمع ہو جانا، کسی رائے پر۔ بہت سارے ایسے احکامات ہیں جو قرآن مجید کے اندر جو ہے واضح طور پر موجود نہیں ہے، یعنی ان کی تفصیل موجود نہیں ہے۔ احادیث میں بھی اگر ہیں تو وہ مجمل ہیں، یعنی ڈیٹیل میں نہیں ہے، تفصیل کے ساتھ ذکر نہیں کیے گئے، تو وہاں پر اس کے لیے علماء مل کر ایک رائے پر متفق ہوتے ہیں تو اس کو اجماع کہا جاتا ہے، یعنی جمع ہو جانا۔ تھرڈ سورس جو ہے یہ آ جاتا ہے، بہت سارے سوالوں میں پوچھا جاتا ہے فرسٹ اسلامک سورس کون سا ہے، دوسرا کون سا ہے، تھرڈ کون سا ہے۔ تو ان کے نام تو آپ لازمی یاد کریں، لیکن ان کی تھوڑی بہت ڈیٹیل بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ تھرڈ سورس جو ہے وہ از ناؤن اجماع، جیسے آپ کو بتایا یہ ورڈ جمعان سے لیا گیا ہے، یعنی جمع ہو جانا۔ یہ جو جمعان ہے مینس گیدرنگ اور کلیکٹنگ، یعنی کسی چیز پر کسی چیز کو کلیکٹ کرنا یا جمع کرنا۔ یہ جو اجماع ورڈ ہے اس کی میننگ ہے ایگریمنٹ اپون سم تھنگ، یعنی کسی چیز پر، کسی رائے پر، کسی بات پر متفق ہو جانا، یہ اجماع ہے۔ ٹیکنیکل سینس آف اجماع، اس کا مطلب ہے ڈٹرمنیشن، یعنی کسی چیز پر متفق رائے، واضح بات پر، یا کسی چیز کو جمع کرنے کے مختلف طریقے۔ یہ اجماع کی تھوڑی بہت تفصیل ہے۔ اجماع جو ہے کسی کے لیے خاص نہیں ہے، یعنی کسی ایج یا کسی کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، پرٹیکولر ایج اور کنٹری، کوئی بھی اگر مجتہد ہے وہ اجماع یعنی متفق رائے کے ساتھ، کوئی فقیہ ہے، فقہ کا جاننے والا ہے، مسائل کو جاننے والا ہے، قرآن احادیث پہ اس کو عبور حاصل ہے، تو وہ اجماع کر سکتا ہے۔ اجماع جو ہے کب شروع ہوا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کے بعد شروع ہوا تھا۔ اجماع جو ہے وہ قرآنی آیات اور احادیث جو موجود ہوں ان پر، ان کی یعنی اصل ان کی وہ ہوتی ہے، اس پر کسی کی چیز کو وہ ہے، ان کے احادیث کی تفصیل کو لے کر ان پر دوسری کوئی رائے متفقہ مجموعی رائے جو ہے اس پر علماء جمع ہوتے ہیں، رائے لی جاتی ہے۔ یہ اس کا نیچرل پروسیس یہ ہے کہ یہ پرابلم سولو ہوتے ہیں۔ دیکھیں ایک مختلف ہی مسئلہ ہے، یعنی جس میں علماء کا اختلاف ہے، اگر اس پہ اجماع نہ ہو تو یہ مسئلہ مختلف ہی رہے گا، لیکن اجماع کے ذریعے اس کی ایک قانونی حیثیت ہو جاتی ہے، اس کی ایک متفقہ رائے ہو جاتی ہے، متفقہ مسئلہ ہو جاتا ہے، پھر اس میں کوئی کسی قسم کی مخالفت نہیں ہوتی۔ اجماع جو ہے یہ قرآن اور حدیث کی ان باتوں کو چھوڑ کر کیا جاتا ہے جن کی احکام صرف واضح طور پر موجود نہ ہو۔ اگر وہ قرآن اور حدیث میں واضح طور پر کوئی حکم موجود ہو تو اس پر اجماع نہیں کیا جا سکتا۔ اجماع ان چیزوں پر ہوتا ہے جن چیزوں کا حکم قرآن اور حدیث میں موجود نہ ہو، لیکن قرآن اور حدیث کے احکامات پر تفصیل سے گفتگو کر کے کسی ایسی رائے پر متفق ہو جانا جس سے کسی قسم کا مسئلہ حل ہو جائے، اور وہ رائے جو ہے حدیث اور قرآن کے مخالف بھی نہ ہو۔ یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جس رائے پر علماء متفق ہو رہے ہیں وہ رائے جو ہے قرآن اور حدیث کے مخالف بھی نہ ہو۔ یہ ورڈ جورسٹ ان بائی دی پریکٹس آف جورسٹ، کہتے ہیں کہ ڈیسیشن کب ہوتا ہے؟ ڈیسیشن اس وقت ہوتا ہے جب جو فقی لوگ ہوتے ہیں، جورسٹ ہوتے ہیں، تو وہ پریکٹس کے بعد، یعنی ان کی اتنی مہارت ہو کہ وہ کسی چیز پر اجماع کر سکیں، یعنی ان کی واضح اس بات کے اندر موجودگی ہو، یعنی ان کی ایکسپیرینس ان کا اتنا ہو، فقہ پر ان کی اتنی گرفت ہو، قرآن و حدیث کے اصول و ضوابط کو اتنے جانتے ہوں کہ ان کی بات کیا جا سکتا ہو۔ یہاں پر اجماع کے جو ہیں دو ٹائپس ہیں، ایک ایکسپلکٹ اجماع ہے، دوسرا جو ہے اجماع سری ہے۔ ایکسپلٹ اجماع کا انہوں نے لکھا ہے کہ وچ دی لیگل اوپینین آف آل دی مجتہدین آف ون پیریڈ، یعنی تمام مجتہدین کا ایک لیگل ایشو پر ایسا اتفاق رائے ہو جس میں کسی قسم کی کوئی مخالف رائے نہ بن جائے۔ دوسرا ہے اجماع دی سیکنڈ ٹائپ آف آلسو ناؤن سائلنٹ کا وہ سکوتی کہتے ہیں، سکوت عربی میں کہتے ہیں خاموش کو۔ ایک اجماع سری ہوتا ہے، ایک اجماع سکوتی ہوتا ہے۔ سری کا مطلب ہوتا ہے کہ سارے اس میں وہ جو ہے وہ اپنی کنٹریبیوشن کریں، اس کو لیگل بنانے میں اپنی رائے دیں، اپنا اوپینین دیں۔ اجماع سکوتی کا مطلب ہوتا ہے ایک آدمی نے
کچھ لوگوں نے اس پر اجماع کیا لیکن دوسرے لوگوں نے اس پر سکوت کیا، خاموشی اختیار کی، سائلنٹ وہ ہو گئے، تو اس کو اجماع سکوتی کہتے ہیں، یعنی جس کو انہوں نے ریجیکٹ بھی نہیں کیا اور اس کو ایکسیپٹ بھی نہیں کیا، تو یہ اجماع کا امپورٹنٹ ہے، اجماع سکوتی اس کو کہتے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے کچھ اجماع کے ٹائپس لکھے ہیں، ایگزامپل لکھے ہیں سوری۔ تو سورس اسلامک لا اذان، جیسے کہ یہاں پر اذان، جمعہ کی جو اذان ہے یہ بھی اجماع سے ثابت ہے، چونکہ اس کی قرآن اور احادیث ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کے وہ اتنی نہیں تھی، تو اجماع کے ذریعے اس کو ثابت کیا گیا ہے۔ جیسے کہ ہولی قرآن، جمع قرآن جو ہے وہ یہ بھی ایک اجماع سے ثابت ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ جو ہے وہ قرآن تو جمع کرتے تھے، لیکن ان کے پاس اپنی اپنی ذاتی جو ہے وہ صحیفے تھے، جیسے صحیفہ سعدی کا حضرت عبداللہ بن عمر کا تھا، اس طرح صحیفہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں وراثت، انہیریٹنس کے جو ہے وہ مسائل جمع تھے، تو اس طرح کی ان کی انفرادی چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر تھی۔ لیکن باقاعدگی سے جو جمع قرآن، تدوین قرآن جس کو ہم کہتے ہیں، ابو بکر کے دور میں شروع ہوا، پھر عثمان کے دور میں اس کی مختلف نسخے بنا کر جو ہے ممالک کو بھیجے گئے، تو یہ بھی وہ ہے اجماع سے ثابت ہے قرآن کو جمع کرنا، یعنی اس میں مجتہدین جمع ہوئے اور کسی نے کسی پر اس پر مخالفت بھی نہیں کی، سب مجتہدین اور صحابہ کے متفق رائے سے یہ مسئلہ حل ہوا۔ اسی طرح تراویح کا مسئلہ ہے، تراویح بھی اجماع کے ذریعے امام ابو حنیفہ جو ہے ڈاکٹرن بیونڈ واٹ مینی دی کنٹمپریری، امام ابو حنیفہ کے بعد یہ تھا کہ ان کے بعد جو لوگ تھے انہوں نے جو ہے وہ اجماع کو ان کے لیے ایکسٹینڈ کیا۔ اس کے بعد ہے قاضی اگر رونگ جاتا ہے کسی کویسچن پہ، کورڈ بائی اجماع، ہز ڈکریز مسٹ بی سیٹ سائڈ، تو وہاں پر بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے، اس کی جو ہے اگر غلطی بھی ہوئی ہے تو اس کو اس کا یعنی کہ اس کی جو ہے وہ خطا بھی کہتے ہیں نا، ثواب کے طور پہ ہوگی، مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی بات پر اجماع کیا اور وہاں پر اس اجماع کی وجہ سے اگر غلطی ہوئی تو اس کو بھی درست تو کیا جائے گا، یہ نہیں کہ اس کو چھوڑا جائے گا، لیکن تو وہاں پر بھی اس کی جو جیسے گناہ کے طور پہ ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا کم کیا جا سکتا ہے۔ فورتھ سورس آف اسلامک لا ہے قیاس۔ قیاس کا معنی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، قیاس کا مطلب ہے کسی چیز کو ریزننگ کرنا، اندازہ کرنا، تو ہم دیکھتے ہیں نا بہت ساری چیزوں میں ہم ریزننگ کرتے ہیں کہ اس کا ریزن کیا ہو سکتا ہے، تو یہاں پر بھی قیاس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسا حکم جس کی واضح ثبوت نہ ہو، موجود نہ ہو، تو ہم ایسے حکم کو ثابت کرنے کے لیے ہم ان نصوص، قرآنی آیات اور احادیث پر اس کو قیاس کرتے ہیں جس کا حکم اس کے اندر موجود ہو۔ تو قیاس کا مطلب ہوتا ہے کسی ایسی بات کے لیے ریزننگ کرنا جس کا ثبوت پہلے سے موجود ہو۔ ایک ایسا حکم ہمیں درپیش ہے جس کی وضاحت قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، لیکن اس سے سا ملتا جلتا جو ہے وہ ایک حکم قرآنی آیات کے اندر موجود ہے، تو ہم اس کو اس پر قیاس کر سکتے ہیں، اور ہماری جو قیاس ہے وہ قرآن اور حدیث کے مخالف نہیں ہونی چاہیے۔ تو لٹرل میننگ جو ہے وہ میئر ہے، کمپیئر ہے، اور یعنی کہ کسی چیز کو میئر کرنا، ریزننگ وغیرہ کرنا، میئر کرنے سے مطلب ہے کہ اس کی جانچ پڑتال کرنا۔ اسلامک جو فقہ ہے اس کے اندر قیاس ریفرز ٹو اپلیکیشن آف دی رولنگ اینڈ ایشو ٹو این انالوگس، یا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی رولنگ، کوئی ایسا رول یا ایسی بات ہو جس کو فقی جو ہے وہ اپنے واضح ثبوت یا اس کو اپلیکیشن یعنی اس کو اپلائی کرے ایک ایسی حدیث یا ایک ایسی حکم پر جس کا حکم پہلے سے موجود ہو۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی واضح ثبوت پہلے سے موجود ہے، لیکن ہمیں جس بات کا حکم ہے تو ہم اس کو اس پر قیاس کر سکتے ہیں۔ تو قیاس جو ہے انٹروڈکٹ بائی امام ابو حنیفہ، یہ امام ابو حنیفہ نے انٹروڈیوس کرائی تھی قیاس، اس سے پہلے قیاس کا کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ ریزننگ ہوتی ہے، کمپیئر، ایک ایسے قانون پر جو ہے وہ ریزننگ ہوتی ہے جو پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ انالوجیکل ڈیڈکشن ہوتی ہے، قیاس کا مطلب ہے قیاس another name of اجتہاد، کہتے ہیں کہ قیاس ایک دوسرا نام ہے اجتہاد کا۔ اجتہاد آگے آ رہا ہے، میں آپ کو بتا دوں گا۔ اکارڈنگ ٹو حنفی اینڈ مالکی، حنفی اور مالکی کا بھی تھوڑا کانسیپٹ آپ کا کلیئر ہونا چاہیے کہ جو ہے امام ابو حنیفہ کے جو جاننے والے ان کے یعنی کہ فقہ پر چلنے والے ہیں ان کو حنفی کہا جاتا ہے، اور دوسرے جو امام مالک رحمہ اللہ کے فقہ پر چلنے والے ہیں ان کو مالکی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ویڈیو ہماری تھوڑی لمبی ہو گئی ہے، تو 10 منٹ سے زیادہ ویڈیو ہو جاتی ہے تو پھر سینڈ نہیں ہوتی،
تو ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اس کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔